السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مقبول ٹی وی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پرندے سوتے وقت ٹہنیوں سے گرتے کیوں نہیں اور کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت کیوں ہوتی ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے چند ایسی سوالوں کے جواب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہماری کہنی اچانک کسی چیز سے ٹکرا جائے تو ہمیں کرنٹ جیسا کیوں محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ خود بخود ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ کرنٹ جیسا احساس دراصل ایک رگ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ ہماری گردن سے شروع ہو کر ہمارے بازوؤں سے ہوتی ہوئی ہمارے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ جڑی رنگ فنگر تک جاتی ہے۔ اس رگ کو النر نرو کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں جس وقت ہماری کہنی اچانک کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو در حقیقت زور ہماری اسی رگ پہ ہی آ پڑتا ہے، جس سے یہ دب جاتی ہے، اور عارضی طور پہ ہمارے دماغ سے اس رگ کے رابطے میں رکاوٹ آنے لگتی ہے، جو کہ ہمیں اس کرنٹ کی صورت میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی اس رگ کا ہمارے دماغ سے رابطہ بحال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہمارا وہ کرنٹ والا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نیند میں چلنا کوئی عادت نہیں، بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس میں سوتے ہوئے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بیماری کو خواب خرامی کہا جاتا ہے۔ یہ مرض عام طور پہ بچپن اور جوانی کے ابتدائی ایام میں ہی ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں میں یہ شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا افراد سوئے ہوئے جو بھی کام سر انجام دیتے ہیں، عموماً جاگنے کے بعد وہ اس کام سے مکمل لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ حالت خواب خرامی سے باہر آتے ہی وہ اس دوران کیے گئے تمام کاموں کو کافی حد تک بھول چکے ہوتے ہیں۔ سوتے وقت پرندے درختوں کی ٹہنی سے گرتے کیوں نہیں؟ آسان الفاظ میں، پرندے درختوں پہ بیٹھتے وقت ٹہنیوں پہ اپنے مضبوط پنجے جکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اپنے پنجوں کو ٹہنی پہ جکڑتے ہیں تو جتنی طاقت پنجہ جکڑنے میں استعمال ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ طاقت درکار ہوتی ہے اس پنجے کو کھولنے کے لیے۔ لیکن چونکہ سوتے وقت پرندے کسی بھی قوت کا استعمال کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس باعث پنجوں کا کھل پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بس وہ جوں کہ توں ہی ٹہنی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہرگز نہیں گرتے۔ بلندیوں پہ پرواز کرتے ہوئے جہاز کو ہم دیکھ تو پہلے لیتے ہیں، جبکہ اس کی آواز ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کافی تیز ہے۔ ایک سیکنڈ میں آواز محض 243 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، جبکہ روشنی اسی ایک سیکنڈ میں تقریباً 300 ملین میٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے، جو کہ آواز کی رفتار سے تقریباً 8,74,000 گنا زیادہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اشیاء کو روشنی کی بدولت ہی دیکھ پاتے ہیں، بس جہاز ہمیں پہلے نظر آ جاتا ہے، جبکہ اس کی آواز ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ جب تک ہوائی جہاز کی آواز ہم تک پہنچتی ہے، جہاز اتنی دور جا چکا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک سوئی تو پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن لکڑی کا ایک بڑا بلاک نہیں ڈوبتا؟ سائنس کی زبان میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جسے کثافت یعنی ڈینسٹی کہا جاتا ہے۔ ہر مادے کی کثافت اپنی ہوتی ہے، کسی کی کم تو کسی کی زیادہ۔ پانی میں ہر وہ چیز ڈوب جائے گی جس کی کثافت پانی سے زیادہ ہوگی، اور ہر وہ چیز تیرنے لگے گی جس کی کثافت پانی سے کم ہوگی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس چیز کا مجموعی طور پر وزن کتنا ہے، اور چونکہ لوہے سٹیل کی کثافت پانی کی کثافت سے زیادہ ہے تو اس لیے سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے، جبکہ لکڑی کی کثافت پانی کی کثافت سے کم ہے تو اس لیے لکڑی کا بلاک پانی پہ تیرنے لگتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہو جاتے ہیں؟ پیاز میں دراصل ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جسے پروپینتھیل ایس آکسائڈ کہا جاتا ہے۔ جب ہم پیاز کاٹتے ہیں تو یہ کیمیکل اپنے ارد گرد موجود ہوا کے ذریعے ہماری آنکھوں میں آ پہنچتا ہے۔ ہمارا دماغ جیسے ہی
ہماری آنکھوں میں اس کیمیکل کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے تو وہ فوراً ہماری آنکھوں میں موجود آنسوؤں کے غدودوں کو آنسو جاری کرنے کا پیغام بھیجتا ہے تاکہ آنے والے کیمیکل کو کمزور کیا جا سکے۔ آنسوؤں کی مقدار اس آنے والے کیمیکل کی مقدار پہ منحصر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی پیاس کاٹتے ہوئے ہماری آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور کبھی نہ ہونے کے برابر۔